الصبح بدا من طلعته. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوتھے پارے میں 70واں رکوع سورہ آل عمران کا 8واں رکوع چل رہا ہے۔ سورہ آل عمران کی 164 آیات ہو چکی ہیں، پارہ نصف ہوا، آیت نمبر 164 کے بعد ہے اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیہا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیہا قلتم ان ھذا قل هو من عند انفسکم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين۔ صدق اللہ العظیم۔ اوپر سے ذکر چلا آ رہا تھا غزوہ احد کا، درمیان میں نبی کریم علیہ السلام کا مقام و مرتبہ آیا، نبی کریم علیہ السلام کے اخلاق و حقوق یاد دلائے گئے، اور صحابہ سے جو کوتاہی ہوئی تھی اس کے عفو و درگزر کا ذکر ہوا۔ اب پھر یہ غزوہ احد سے متعلق یہ آیتیں ہیں جس میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا تعجب اور ان کو پہنچنے والے صدمے کا جواب دیا گیا ہے۔ صحابہ کرام کو اور بہت سے اہل ایمان کو یہ تعجب تھا کہ ہم جب حق پر ہیں، اہل ایمان ہیں، نبی کریم علیہ السلام ہمارے ساتھ ہیں، تو یہ ہمیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت اور مدد کا وعدہ بھی ہے، تو یہ مصیبت پھر ہم پر کیوں کر اور کدھر سے نازل ہو گئی؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا جواب دیا گیا ہے کہ تمہیں ایسا کہتے وقت سوچنا چاہیے، پہلی بات تو یہ کہ جس قدر تمہیں تکلیف پہنچی ہے، تمہارے آدمیوں کا نقصان ہوا ہے، جانیں گئی ہیں، اس سے دوہری تکلیف تو تم بدر میں ان کو پہنچا چکے ہو۔ تمہارے 70 آدمی احد میں شہید ہوئے، 70 ہی آدمی بدر میں کافروں کے مارے گئے تھے، اور 70 آدمیوں کو تم نے قید بھی بنا لیا تھا، یہاں تو ایک بھی آدمی قید نہیں ہوا غزوہ احد کے اندر۔ 70 آدمی تمہارے ہاتھ قید ہو گئے تھے، جن کو تم پر پورا قابو حاصل ہو چکا تھا، تم ان کو قتل بھی کر سکتے تھے، فدیہ لے کر تم نے چھوڑا، یہ بھی تمہاری ہی رائے تھی۔ تو غرض یہ کہ یہ جو، اور پھر اس میں احد کے اندر جو تھوڑی دیر کے لیے ہزیمت و شکست کا جو سامنا کرنا پڑا، وہ بھی تمہاری اپنی ہی چوک اور اپنی ہی غلطی سے، ورنہ شروع میں تم 20 آدمیوں کو تو مار چکے تھے، احد کے اندر بھی 20 کافر مارے گئے تھے، تو شروع میں فتح بھی ہو گئی تھی۔ اب یہاں پر تم سے پہلی چوک تو اس پر ہوئی کہ جب نبی کریم علیہ السلام نے مشورے میں احد کے لیے مدینے میں رہ کر جنگ کی جائے کہ باہر جنگ کی جائے، اس میں تم نے اپنی رائے دی اور اصرار کیا، یہ اصرار ہی غلط تھا، نبی کریم علیہ السلام سے اصرار نہیں کرنا چاہیے۔ پھر تم کو نبی کریم علیہ السلام نے تمہارے 50 آدمیوں کو جس درے پر ٹیلے پر بٹھایا تھا اور فتح و شکست ہر حال میں تمہیں اس موقع پر جگہ نہ چھوڑنے کے لیے اور جمع رہنے کے لیے کہا تھا، تم نے جو ہے مال غنیمت کی جلدی مچائی اور نبی کریم علیہ السلام کے حکم کا تم سے خیال و پاس نہیں ہو سکا، اگرچہ اللہ نے معاف کیا، نبی نے معاف کیا اور تم بخشائے ہو، اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں ہے، لیکن غلطی تو ہے، غلطی ہے تمہارے نیکیوں اور ندامت اور تمہارے خلوص للہیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاملات غلطیوں والے نہیں کیے گئے تمہارے ساتھ، لیکن بہرحال یہ غلطی تھی، تو یہ شکست جو پہنچی یہ تو تمہاری اپنی ہی غلطیوں کا نتیجہ ہے۔ پھر تمہیں اس پر سوال کیسا کہ یہ کہاں سے مصیبت آ گئی؟ اب اس پر جو ہے تمہیں جو صدمہ ہے
تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جواب ہے کہ دراصل اللہ تعالیٰ جب کوئی مصیبت ڈالتے ہیں اہل اللہ پر، اہل ایمان پر، مخلصوں پر، نیک بندوں پر، تو اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی راز چھپا ہوا ہوتا ہے، کوئی اللہ کی حکمت ہوتی ہے، کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ اس میں جو وقتی شکست ہوئی تو اس کی وجہ سے ایک طرف تو ایمان والوں کا ایمان و اخلاص یہ نکھر گیا، سامنے آ گیا۔ اس میں جو منافقین تھے اور جو تمہاری صفوں میں گھسے ہوئے تھے اور اس کے بارے میں لوگ دھوکہ کھا رہے تھے اور انہیں مسلمان سمجھ رہے تھے، تو ان کی قلعی اچھی طرح کھل گئی، اور ورنہ یہ آگے تک تمہیں دھوکہ ہی دیتے رہتے اگر ان کا نفاق نہ کھلتا، اور ان کو تم جو ہے اپنا مخلص ہی سمجھتے رہتے۔ ان کا نفاق کیسے کھلا؟ کئی طریقے سے کھلا۔ ایک تو یہ کہ جب یہ صحابہ کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ فوج میں آ رہے تھے تو عبداللہ بن ابی اپنے 300 لوگوں کو، 1000 کا لشکر مسلمانوں کا تھا، اپنے 300 لوگوں کو میدان سے اس نے ہٹا لیا کہ ہماری بات نہیں مانی گئی، ہم نے کہا تھا مدینے میں رہ کے لڑو، لہذا ہم تمہارا ساتھ نہیں دیں گے۔ جب دشمن کے مقابلے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو لے کر چلے تو اب عملی طور پر یہ کھلی مخالفت اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ نہ دینا۔ ان سے کہا بھی گیا کہ بھائی اگر تم میں ہمت ہے، اللہ تمہیں توفیق دے لڑنا، ورنہ کم از کم ساتھ تو نہ چھوڑو، ساتھ رہو، اس سے کم از کم دشمنوں کے مقابلے میں اپنی تعداد تو دیکھے گی، اور تعداد کا بھی اثر پڑتا ہے، کچھ نہ کچھ تعاون تو کرو گے، باہر سے صحیح تم جو ہے ساتھ تو دو گے کچھ نہ کچھ۔ دفاع کے لیے یہ بھی بہت اہمیت رکھتا ہے کہ تم ساتھ جمے رہو، بھاگو نہیں میدان چھوڑ کر کے، تو کم از کم دفاع کرو یا جو ہے لڑو۔ تو اگر لڑ نہیں سکتے تو کم از کم دفاع کے لیے، اپنی تعداد جمانے کے لیے، اوروں کو ہمت دلانے کے لیے، یہ بیچ سے جو ہے جنگ کے میدان سے چھوڑ کر جا رہے ہو، میں درمیان سے ہٹ کر جا رہا ہوں، یہ تو نہ کرو۔ انہوں نے اس کی بھی نہیں سنی، کہنے لگے جواب میں، منافقین نے کہا یہ کوئی جنگ ہے، تم تو خودکشی کرنے جا رہے ہو، اتنی بڑی تعداد 3000 کا لشکر کافروں کا ہے اور تم جو ہے 1000 بھی نہیں ہو اور جا کر کے لڑنے چلے ہو، تو اگر ہم جانتے کہ واقعی ڈھنگ کی جنگ ہوگی تو ہم لڑتے۔ تو یعنی اس موقع پر ان کی زبان پر وہ سب باتیں آ گئیں جو ان کے اندر کے کفر کو کھول رہی تھیں اور اندر کے جذبے کو ظاہر کر رہی تھیں کہ ان کو مسلمانوں کا ساتھ دینا پسند نہیں، نبی کا کی تعمیل اور نبی کے حکم کی جو ہے اطاعت پسند نہیں، اور بلکہ ان کے مقصد کیا تھا کہ تعداد ان کی گھٹ جائے اور یہ 3 لشکر جو ہے ان کافروں کے ہاتھ یہ مارے جائیں، ان کو شکست ہو تو ان کا دل ٹھنڈا ہو، کیونکہ اندر سے یہ بغض بھرے ہوئے تھے، اندر سے جو کافری تھے جن کو منافق کہا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس موقع پر ان کی چھٹنی کر دی، اور یہ بہت ضروری تھا، اس لیے کہ آگے جو مسلمانوں کو ترقیات ملنے والی تھیں اور اہل ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غلبے کا، نصرت کا، فتح کا، مدد کا معاملہ ہونے والا تھا، تو اس میں یہ ناجائز فائدے اٹھاتے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو روک دیا، اور یہاں پر جو ہے ان کے منہ پر، ان کے زبانوں پر وہ باتیں آ گئیں جو ان کے دل میں نہیں تھیں۔ یعنی دل میں تو یہ تھا کہ اپنی زبان سے ایسی باتیں کہہ رہے تھے جو دل میں نہیں تھی، دل میں تو کفر تھا، اور زبان سے ایسی باتیں کہہ رہے تھے جیسے گویا وہ مسلمان ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہ باتیں کہلوا دیں جو ان کے کفر کی تھیں، یعنی دل کی بات پھر ان کی زبانوں پر آ گئی۔ پہلے تو اس طرح دھوکہ دیتے رہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے اپنی زبانوں سے پھر ایسی باتیں کہہ ڈالیں کہ اس دن اب وہ بجائے ایمان کے قریب بول کے قریب ہونے کے، کفر کے بول کے قریب ہو گئے تھے۔ اب کافرانہ باتیں ان کی زبانوں سے نکلنے لگ گئیں۔ چنانچہ جب شہادت ہوئی، مسلمانوں کے بہت سے لوگ شہید کر دیے گئے، تو اس موقع پر پھر انہوں نے اپنی زبانوں سے وہ باتیں نکالی جس سے ان کا کفر ظاہر ہو گیا کہ دیکھو ہماری بات نہیں مانی، مارے گئے، جان گئی، اور جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے کیا تم گھر میں بیٹھے رہو گے تو جان بچی رہے گی؟ وہ جان گئی تو وہ 100 زندگیاں اس کے آگے، 100 زندگیاں اس پر قربان، وہ اس طرح جان گئی، اللہ کے راہ میں شہادت شہید ہوئے، اور تم جو ہے اپنی موت مرو گے بستروں پر، اگر کہیں نہیں مارے گئے تو جان تو پھر نہیں بچنی ہے، جان تو جانے کے لیے ہے ہی، لہذا اگر اللہ کی راہ میں جان گئی تو کون سے نقصان کا سودا ہوا۔ تو بہرحال یہ ان کے جو ہے ایمان مومنوں کو بٹھانے کے لیے اور مومنوں کو کی ہمتیں توڑنے کے لیے اس طرح کی باتیں وہ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کا نفاق
اور اس میں کوئی دو مضمون ہے ان آیتوں میں. ایک تو یہ کہ جو صحابہ کرام کو تعجب تھا کہ شکست کیسے ہو گئی, اللہ نے اس کا جواب دیا, اور اس شکست کے اندر بھی جو مصلحت چھپی ہوئی تھی اس کو بھی بتایا. پھر منافقین کے حال کو بھی کھول دیا اور منافقین کے نفاق کو ظاہر کیا. فرمایا اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیہا, جب کہ تمہیں غزوہ احد میں ایک مصیبت آ پہنچی کہ تمہارے لوگ شہید ہو گئے. قد اصبتم مثلیہا, کیا تم نے اس سے دگنی مصیبت انہیں نہیں پہنچا رکھی ہے؟ پھر اس پر رنج کیسا؟ تمہیں اتنا رنج بھی نہیں ہونا چاہیے اور اتنا تعجب بھی نہیں ہونا چاہیے. رنج اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ ابھی بھی کافروں کے مقابلے میں تمہاری جیت ہی ہے, تم نے زیادہ نقصان پہنچایا ہے کافروں کا, ابھی انہوں نے اتنا تمہارا نقصان نہیں پہنچایا. تو لہذا رنج کی بات بھی نہیں اور تعجب کی بات اس لیے نہیں. اولما اصابتکم, کیا جب تمہیں مصیبت پہنچی احد میں, ایسی مصیبت کہ اس سے دگنی مصیبت تم پہلے ہی پہنچا چکے ہو. قلتم ان ھذا, تم کہنے لگ گئے کہ کہاں سے یہ مصیبت آ گئی, تعجب کرنے لگ گئے. قل, اے نبی علیہ السلام آپ کہہ دیجئے ان سے کہ ہوا من عند انفسکم, یہ مصیبت تو تمہارے اپنی ہی طرف سے پہنچی ہوئی ہے, یعنی غلطیاں جو تمہاری طرف سے ہو گئیں اس کا نتیجہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے, جب چاہے غلبہ دے دے, جب چاہے مغلوب کر دے. اللہ اس حال میں بھی تمہیں غلبہ دے سکتا تھا, لیکن آگے اللہ کی مشیت یہ ہوئی کہ اس موقع پر تمہارے اس غلطی کی کچھ سزا دنیا میں ظاہر ہو جائے, اگرچہ آخرت میں اس کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی. ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. وما اصابکم یوم التقى الجمعان, اب جو شکست ہوئی احد میں فتح کے بعد اس کی مصلحت, کچھ مصلحتیں اوپر آ چکی ہیں, یہاں ایک مصلحت کا بطور خاص ذکر ہے. فرمایا اور جو مصیبت تمہیں پہنچی اس دن جس دن کے دونوں فوجیں آپس میں بھیڑیں, یوم التقى الجمعان, دونوں فوجیں مومنوں اور کافروں کی آپس میں ٹکرائیں. فبإذن اللہ, سو یہ اللہ ہی کی حکم و مشیت سے ہوا, اللہ نے چاہا کہ ایسا ہو. وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ, اور تاکہ اللہ جانے کہ واقعی مومن کون لوگ ہیں, ان کا ایمان سامنے آ جائے. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا, اور تاکہ وہ لوگ جو منافق ہیں ان کا نفاق بھی سامنے آ جائے. وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا, اور حال یہ کہ منافقین سے کہا گیا تھا تعالوا, ساتھ تو چلو, قاتلوا فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں لڑنا, اللہ کے راستے میں لڑو, اور لڑ نہ سکو تو کم از کم ساتھ رہو. ابھی دفاعو, کم از کم دشمن کو اس طرح دفاع کرو کہ تم جماعت میں جڑے رہو, لوگوں میں یہ تو نہ پیغام جائے کہ پھوٹ پڑ گئی مسلمانوں میں. قالو, تو کہنے لگے لو نعلم قتالا, اگر ہم ڈھنگ کی جنگ جانتے کہ واقعی کوئی ڈھنگ کی جنگ ہے, لاتبعناکم, تب تو ہم تمہارا ساتھ دیتے. اللہ نے فرمایا کہ یہ نبی کی مخالفت کر کے اس دن ہم للکفر یومئذ, اس دن یہ کفر کے زیادہ قریب ہو گئے تھے. اقرب منہم للایمان, ان کے بنسبت ایمان کے, یعنی ایمان کے جو بول دکھلانے کے لیے بولا کرتے تھے, آج کفر کی بات ان کے زبانوں پر آئی. یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم, یہ اپنے منہوں سے ایسی باتیں کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہوتی. یہی نفاق ہے کہ ابھی ایمان ظاہر کرتے ہیں حالانکہ پہلے ہی سے کفر چھپا ہوا ہے, آج کفر کی باتیں زبان تک آ گئیں. واللہ اعلم بما یکتمون, اللہ خوب جانتا ہے وہ سب چیزیں جس کو وہ چھپا رہے ہیں. الذین قالوا لاخوانہم, انہوں نے اپنے بھائیوں کے حق میں جو شہید ہو گئے تھے ان کے حق میں انہوں نے کہا, وقعدوا, اور اس منہ سے ہی کہہ رہے ہیں وقعدوا, حالانکہ خود یہ جنگ سے بیٹھے رہے, بزدلی دکھائی. لو اطاعونا ما قتلوا, کہتے ہیں شہیدوں کے حق میں کہ یہ اگر ہماری بات انہوں نے مانی ہوتی, ما قتلوا, تو یہ مارے نہ جاتے جنگ میں. قل, اے نبی علیہ السلام کو کہہ دیجئے کہ تم نہیں مارے گئے تو کیا تم زندہ بچے رہو گے. فادرؤوا عن انفسکم الموت, اے نبی علیہ السلام کہیے کہ تم اپنے آپ سے موت دفع کر کے دکھاؤ کہ تم بچ جاؤ اور ہمیشہ کے لیے زندہ رہو. گھر میں بیٹھنے سے, موت سے تو رک نہیں سکتے, آدمی اس موت سے ضرور محروم رہتا ہے گھر میں بیٹھنے سے جس کو موت کے بجائے ہمیشہ زندگی کہنا چاہیے, یعنی اللہ کے راستے میں مرنا. تو اے نبی آپ کہیے کہ پس تم اپنے آپ سے موت روک کے دکھاؤ, ان کنتم صادقین, اگر تم بڑے سچے ہو کہ اگر تمہاری بات پہ چلیں گے تو نہیں مریں گے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك وطهر قلوبنا عن غيرك ونور قلوبنا بنور معرفتك وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا وأهدنا إلى سواء السبيل. اللهم إنا نعوذ بك من الشرك والكفر والنفاق وسوء الأخلاق. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها ما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها ما بطن. اللهم إنا نسألك الخير لكل مسلم ومسلمة. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.